آتی زندگی کی بھی اہمیت ہے. اب دیکھیں علماء ہی کے بارے میں آ رہا ہے اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو. آپ کو پتہ ہے یہ جو یہودیوں کے پریسٹ تھے یہ یروشلم میں بیٹھ کے لوگوں کو دعوت توحید دیا کرتے تھے، جس چیز کو وہ توحید سمجھتے تھے، اور سودی سارا کاروبار بھی وہی لے کے چل رہے ہوتے تھے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر منجی بنا کر، ہادی بنا کر، مہدی بنا کر سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا. اور جب انہوں نے یروشلم میں جا کے علماء یہود کے خلاف تقریریں کرنی شروع کی تو یہ یہودی علماء ان کے مخالف ہو گئے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بنی اسرائیل سے تھے، یہودی النسل تھے. حضرت عیسیٰ خود یہودی تھے نسلاً. چلے ہمارے نبی علیہ السلام تو بنو اسماعیل سے تھے، ان کا انکار تو ان کے پاس کوئی ایک لیم ایکسکیوز موجود تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کا تو کوئی ان کے پاس جواز نہیں تھا، وہ تو ان کی نسل میں سے تھے. لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کی، کن کی؟ مولویوں کی. ظاہر عوام تو نہیں تھی وہاں پہ، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو دجال ہے، نعوذ باللہ. اور وہی لوگ جنہوں نے بچپن میں یعنی شیر خارگی کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام سنا ہوا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے معجزانہ طور پہ پیدا ہوئے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا یہ ولد الحرام ہے، ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ. تو میں ایسے ہی کہنا مولوی کنی پیڑی شے ہے کہ پیغمبر آ جائے نا تب بھی مولوی بات نہیں مانتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی سمجھا سکتا تھا؟ الٹا ان کے قتل کے فتوے جاری کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. تو یہ وہی چیز ہے. اور حالت یہ تھی کہ لوگوں کو کہتے تھے نیک بنو اور خود ساری برائیاں کرتے تھے، اپنی جان کو چھوڑ دیتے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ تم خود کتاب کی بھی تلاوت کرتے ہو، تورات کی، اس کے باوجود لوگوں کو کہتے ہو نیک بنو، اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل بھی نہیں ہے؟ یہ مجھے بتائیں خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ کتاب کون پڑھ رہا ہوتا ہے؟ مولوی علماء. کہ تم خود اتنے بڑے شیخ القرآن ہو، تم نے تو تفسیریں بھی لکھی ہوئی ہیں، تم تو بہت بڑے محدث بھی ہو، تم تو شارح حدیث بھی ہو، اور اپنی جان کو بھولے ہوئے ہو، لوگوں کو کہہ رہے ہو قرآن و سنت پہ چلو، اور خود قرآن و سنت کو تم نے پشت پہ ڈالا ہوا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ دنیاوی ڈاکٹرز، انجینئرز اور پروفیسرز کا کم از کم آپ ان کو یہ کریڈٹ دیں گے کہ اگر آپ بھرے مجمع میں بھی، بھری کلاس میں کسی فزکس کے پروفیسر کو یا میتھمیٹکس کے پروفیسر کو جو اس کی ٹیکسٹ بک اس نے لگوائی ہوئی ہے اس کی بنیاد پہ اس کی وائٹ بورڈ کے اوپر لکھی ہوئی غلطی کو ہائی لائٹ کریں تو وہ کبھی بھی آپ پہ غصہ نہیں کھائے گا. ہم خود یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں. تو میں تو خیر چونکہ پوزیشن ہولڈر بھی تھا اور شروع سے ہی شرارتی تھا، تو میں تو پہلی لائن میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا. تو میرے شر سے تو بڑے کم ٹیچرز بچے ہیں، یعنی میں ہر چیز کو ہائی لائٹ کر دیتا تھا اس وقت بھی. تو میں نے نہیں دیکھا آج تک کسی ٹیچر نے غصہ کھایا ہو. الٹا وہ سب سے زیادہ پروٹوکول دیتے تھے. کوئی ایشو آتا تھا اسائنمنٹ کا، کوئی کلاس کو اس اعتبار سے گائیڈ لائنس دینی ہوتی تھی، تو وہ میری ڈیوٹی لگاتے تھے کہ یہ کرے گا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یار یہ چیزوں کو سمجھتا ہے. لیکن کیا یہی حوصلہ ہمارے علماء میں موجود ہے کہ وہ بندہ جو ہر جمعے کے خطبے کے بعد چاہے علیحدہ کمرے میں لے جا کے اس عالم کی غلطی نکالے، اور وہ عالم اگلے جمعے میں کہے کہ جی یہ بندہ ہے، باقی سارے چوڈو بیٹھے ہو، اے بندہ میری تقریر صحیح سندا جے، میں نہ ہوں تو یہ کوئی مسئلہ پوچھ لیا کرو، اگر میں نہ ہوں تو اس سے مسئلہ پوچھ لیا کرو. تو کیا خیال ہے ایسا ہوگا؟ تو پھر عزت کس چیز کی آپ اویل کروا رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں دنیاوی ٹیچرز کی عزت ہے، علماء کی کوئی عزت نہیں. سر علماء اپنی عزت کروائیں نا. علماء اپنے اندر کوئی ایک خوبی ایسی پیدا کریں جو دنیاوی ٹیچرز کے اندر موجود ہے. دنیا سے مراد جسے آپ دنیا سمجھتے ہیں، ہم تو اسے بھی دین کا علم سمجھتے ہیں، کیونکہ ایکوائرڈ نالج ہو یا ریویلڈ نالج دونوں اللہ کی طرف سے.